تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے، مجی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤں دیاں نی شاید تیرے واسطے، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے، جنت وچ رہن والی صدائے جوانی تیرے واسطے، اے کینی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم ایکو بند کراؤ بھائی شیخ نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سا رہبر شہانہ ملا ہے، مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ سامعین محترم اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صحبہ اور ساتھیوں آج دی اے پر وقار محفل جو کہ الحمدللہ ساڑی جماعت دے کاری بشیر صاحب انہاں دے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے، اور اس پر وقار محفل دے اندر جس دا انعقاد کیتا گیا ہے قرآن دے حوالے دے نال، صاحب قرآن دے حوالے دے نال، اللہ تعالیٰ اس بچے نو قاری صاحب واسطے، اپنی والدہ واسطے، والد واسطے، اپنے اساتذہ واسطے قیامت دے دن ذریعہ نجات بنائے، اچھی کہہ دو آمین۔ اور جتنے بھی بچے اس مدرسہ عائشہ جمال دے اندر تعلیم حاصل کر رہے نے، اللہ انہاں سارے بچیاں نو کامیاب فرمائے، اور ساڑے بھائی عتیق الرحمن صاحب اور انہاں دے جتنے رفاقہ نے جڑے اس ادارے نو چلا رہے نے، تعاون کر دے نے، اللہ تعالیٰ سب دا اے تعاون کرنا اور انہاں طلباء دا انتظام و اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنا۔ تو میں قرآن دے حوالے نہ ہی چند گزارشات کرانگا کہ قرآن دا پڑھنا، قرآن دا پڑھانا، قرآن دا سکھنا اور قرآن دا سکھانا یہ بڑا ہی اچھا اور سچا عمل ہے۔ ذرا غور نہ توجہ نہ میری گفتگو سماعت فرمانا ہے۔ نبی علیہ السلام دے آن دا مقصد ہی قرآن و حدیث دی تعلیم و تربیت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دعا کی تھی نا
اس دعا دے الفاظ کی نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یعنی حضرت ابراہیم نے میرے پیغمبر دے آن تو کئی سال پہلے جڑی دعا کی تھی اللہ اے بیت اللہ بنا دیتا ہے تیرا کر، اللہ تھانو سارے انو اتھے لے جائے، ہولی آمین آندے ہو، اللہ تھانو مکہ بھی وکھائے مدینہ بھی وکھائے، اتھوں دیاں بہاراں ایک اپنی ہی بہاراں، کیوں جی کر صاحب اتھوں دیاں بہاراں شیخ اپنی ہی بہاراں نے، اور اتھے جانا بھی سواب ہے، رہنا بھی سواب ہے، اونا بھی سواب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا تینہ جگہ تے جانا اونا رہنا سواب، ایک حرم مکہ، دوسرا حرم مدینہ، تیسرا بیت المقدس۔ انہا تینہ جگہ تو علاوہ کسی اور جگہ تے سواب دی نیت رکھ کے بندہ جائے نا تو دا جانا بھی شرک ہے، رہنا اونا جانا سب شرک ہے۔ یہ تین جگہ روئے زمین تے ایسیاں اور بیت اللہ دی سرزمین ایسی ہے کہ جتھے کلے نماز پڑھو لکھ دا، جماعت نہ پڑھو 27 لکھ دا سواب، اور مسجد نبوی جا کے نماز پڑھو کلے 1000 دا، جماعت نہ پڑھو 27,000 تے رمضان چلا لے جائے پھر کئی گنا سواب بچ جائے۔ اس طرح بیت المقدس جا کے نماز پڑھو 500 نماز دا سواب ہے۔ انہا تینہ جگہ دے بارک محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ انہا جگہ تے جانا رہنا اونا سواب، اللہ تعالیٰ تھانو سارے انو لے جائے، بار بار لے جائے، جیڑیاں ساڑیاں ماما بہنہ بیٹیاں آئیاں نے اللہ انہا نو بھی لے جائے۔ اس مکے نو بنان والے کون نے؟ خلیل اللہ۔ اور مکہ شہر ایک ایسا ہے جدے واسطے دعاواں ابراہیم خلیل نے کی دیاں نے، اور مدینہ شہر ایک ایسا ہے جدے واسطے دعاواں اللہ دے حبیب نے کی دیاں، اور دعا شہرہ دے اندر امن اتنا ہے، سکون اتنا ہے کہ روئے زمین تے اتنا سکون کوئی نہیں۔ جیڑا بندہ بیت اللہ نو ویندہ نہیں نا وہ ترستا ہے پھر کدو جانا ہے، تے جیڑا وے ہوندہ ہے پھر باج ترستا ہے تے بے ہون کدو جانا، بول دے رہی اللہ مدت گزریے سکھ دے انو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ تیرے کر دے دعالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتھے عمرہ نگان نو جی کردہ میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے میں شرمندہ ہمنرے چج کر کے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ۔ میں جدھر پہلے دن گیا نا تے میں طواف کیتا، طواف کرن تو بعد میں چلو کوشش کر رہے ہیں کہ ملتزم نہ چمڑیا جائے، تے اللہ نے اس کوشش نو ایویں پوریاں کیتا جویں کہ بندے نے پھڑ کے ہی نال لا چھڑے۔ یقین کرو ہاتھ دووے اتے تے پورا جسم دے سینہ جیڑا سینہ وہ بیت اللہ دے سینے نہ فٹ ہو گیا، تے میں کیا جیڑا ہون جسم تیرے کار نہ لگ جائے پھر انہوں جہنم دی آگتے نہیں نہ لگ سکتا، بول دے رہے۔ اور 15 منٹ میں چمڑیا رہا مینوں کسے بندے بھی نہیں آکھیا کہ پیچھے ہٹ جو ہن ساڈی واری، اور اتنا نرم دل ہو جاندہ ہے اس جگہ تے اللہ اپنے بوئے وچ بہ کے ربا رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجوانال دو لین دے تیرا بوا چھڑ جاواں کتھے میرے مالکا تیرے بنا کون میں
میرے سچے خالقا ہنجو لڑی سمسام نو رو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے دل کر دے تیرے بوئے دی دہلیز چملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا منو چڑکی نہ موندا سدھا ہو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کتنی بڑی سعادت ہے اللہ اس جگہ تے بار بار جان دی توفیق عطا فرمائے تو حضرت ابراہیم نے جو بیت اللہ بنایا نا ہن غور کرو اللہ تیرا گھر بنایا ہے تے اے جڑا گھر ہے نا مسجد یا تیرا گھر جتنے بھی نے اللہ دے اے آباد ہوندے نے خطیباں دے نال بندہ مسجد دے اندر ٹائل لائے کلین پائے سارا کچھ کرے خطیب صحیح نہ ہوئے تو لوکی نہیں آوندے جے خطیب ٹھیک ہوئے تو لوکی دوروں دوروں سفر کر کے آوندے مساجد دی آبادی خطابہ دے نال ہوندی ایسی ان مسیطان دے کروڑاں روپیے لانے مولوی رکھن دی واری ہوندی ہے پھر آنے لوہے لندہ ہوئے وقتی طور تے مسئلے دے کھلارو باج باری چ رکھ بول دے اس رہے بولو دے صحیح کیوں ہے یعنی پھر دو مہینے میٹنگ کرنا ہے مولوی ہونا کیویں دا چاہیے رکھنا کیویں دا چاہیے او بھئی نہیں مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ فرماندے ہوندے سن مسجد نالوں پیسے خرچ کرنے تے کرنا ہی نے علماء تے بھی خرچ کرو جنہ دی وجہ تو مساجد آباد نے جنہ دی وجہ تو مسیطاں آباد نے انہاں علماء دی خدمت بھی کرو تے عبادت سمجھ کے کرو یہ کو بند کرو بھئی تو میں بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں دے اللہ اس مرکز دا اس بیت اللہ دا خطیب پہ جو آن کے کرے گا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ انہوں آن کے قرآن حدیث پڑھائے گا حکمت تو مراد حدیث ہے کتاب تو مراد قرآن ہے انہوں دا تزکیہ کرے گا پتہ یہ چل دے عبدالحکیم دے باسیو بندے دا تزکیہ ہندہ تے قرآن حدیث نال ہندہ اور کسے کتاب نال ہندہ بولیے اور کسے کتاب نال ہندہ ادھروں دعا ہوئی ہے ادھروں آواز ہوندی ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض ارض الملک القدوس العزیز الحکیم عزیز الحکیم کون ہے اوتھے کیا نا انکا انت العزیز الحکیم ایتھے عزیز الحکیم کون ہے فرمایا ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آسا امیہ دے وچوں رسول بھیجے ہے امی دا معنی کی ان پڑھ تے نبی دی صفت بھی امی ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی تے حدیث ہے صحیح بخاری دی حرزل للامیین آپ امیہ دے نگہبان بن کے آئے آئیے ذرا غور کیجئے امی انہوں آندے نے جدا استاد رحمان ہوئے جڑا ڈریکٹ اپنے رب کو لو پڑھیا ہوئے کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے انہوں عربی دے اندر امی کیا جاندہ ہے تے جانے نبی دا خاص ہے کہ نبی دا استاد ہندہ ہی رب ہے جیڑا نبی کسے انسان کو پڑھے ہو نبی ہو سکتا بولیا جنا ہو سکتا مرزے غلام احمد قادیانی دا استاد کوئی زمین تے سی بلکہ بڑا للائق سی انہوں کان پھڑا کے چھتر مار دے ہوندے ہیں ہوندہ جاندہ کچھ نہیں بول دے نہیں مرزا چھتر کھاندہ سی لیکن آقا علیہ السلام پوری کائنات دے استاد بن کے آئے انما انا بعثت معلما میں پوری دنیا دا استاد بنا کے بھیجیا گیا آئے کنہ چو امیہ دے وچوں مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی ترجمہ ہو جائے مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان آیا
بندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وکھانے آیا پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناہاں دی دل مشفق باؤں پھڑ بنے لانے آیا آؤ دیو مبارکاں سانو لوگو ساڑھے سترے نصیب جگانے آیا مینوں نہ بھائی عتیق صاحب آج کہہ رہے ہیں بندے آندے نے پسروئی صاحب آندے نے شیر تھوڑے پڑھ دے یہ شیران دے معاملے پریشان اور رکوعاں دے رکوع یاد نہیں ہے لیکن مسئلہ ہے کہ جڑا کو ٹکانے دا شیر آئے پھر اوتھے ہی پڑھنا ہے ہن شیر پڑھنے واسطے بندہ عبدالحکیم تے بائی پاس سے چڑھ جے بھی شیر پڑھیا ہو پرلی نکر انشاءاللہ سنانے ہیں دونوں شیر کیوں نہیں سنا تو میرے بھائیو آئے لقد من اللہ علی المؤمنین ایتھے بھی آیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ہن تیسرا مقام لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ عالم مبین اللہ نے مومنین دی جماعت میں تھوڑے تے احسان کیتا ہے آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تے آقا آئے کنا جو امیہ ایک نا مائیکل ہارٹ گزریا عیسائی رائٹر سی انہیں کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم انسان او دے اتے ٹیٹل دے اتے پہلا نام انہیں لکھیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پوچھا بھی تو پہلا نام مسلمانہ دے نبی دا لکھیا ہے تو عیسائی ہے انہیں کہا 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کہے دے 5 استاد کہے دے 10 کہے دے 12 دنیا دے اندر ایک کوئی ہستی آئی ہے محمد رسول اللہ دی جدا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی ادھر بڑی عظمت اور شان کیا ہو سکتی فرمایا مومنین دی جماعت میں تھوڑے تے احسان کیتا ہے اکھاں دتیاں نے کان دیتے نے ہاتھ دیتے نے بھی تے بڑا بڑا احسان ہے انہوں پوچھو جدیاں اکھاں ہے ہی کوئی انہوں پوچھو جڑا گننا تو بالکل ہی سن ہی کوئی نہیں زبان دیتی ہے بڑی بڑی نعمت ہے چھوٹی نعمت نہیں انہوں پوچھو جڑا زبان تو گونگا اللہ نے پوری کائنات دیا نعمتاں ایک پلڑے ایک نعمت ہو رہا ہے وہ کہہ رہی ہے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ آدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ترجمہ ہو جائے جی ساریاں نعمتیں ایک پڑھلے پر نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے ترجمہ ہو جائے وہ بولو دے صحیح یار کی گل ناراض ہو اچھی بولو تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے مجی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤں دیاں نی شاید تیرے واسطے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے جنت وچ رہن والی صدائے جوانی تیرے واسطے اوے کینی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے اور شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ رحمت اللہ
وہ بھی کمال دا ترجمہ آدھے نے آیا مزمل آیا مدثر توہا آیا یاسین آیا دردی پکھے آندہ آسا کیتی سے آندہ بن کے رحمت للعالمین آیا سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نذیر آیا رب کلیا نور مبین آیا وہ قسم رب دی پوچھ حسین کولو کائنات تو ود حسین آیا اچھی شان والا اچھی آن والا سانو خبر اے ملی اے پیغمبراتوں زمین والے آندھی کی گل کرنی شان ننگ گئی ہے اگے امبراتوں جدی ملے نہ مثال جگ اندر کوئی نکل ویکھے بار اندراتوں حسین ہو برسول دی ملے جسنو ویکھا کون ودے او دے نمبراتوں اللہ اکبر میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد اچھی کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا چاہے ایک کی پڑھایا قرآن تے دجا بولیا جی بولیا ایک قرآن تے دجا حدیث دو ہی کتاب آسن جیڑیاں میرے تھوڑے پیر و مرشد نے پڑھائیاں اور اس سے ہی مشن نو الحمدللہ اہل حدیث دے مدارس نے قاری صاحب جاری اور ساری رکھے پورے مدارس تا وزٹ کرو سارے کئیاں مدارساں 6 سال فقہ تن کے پڑھا دے تے آخری سال صرف حدیث دا دورہ ہوتا ہے کیوں جی مولانا اجمیر آخری سال بخاری دا صرف دورہ ہوتا ہے ایک حدیث دا قاری صاحب ایک حدیث تاکہ انہیں تقریب بخاری کرانی انہیں تقریب ہدایہ شریف تے نہیں کرا سکتے لیکن اس دورے دے اندر بھی کئی سمجھدار طلباء جڑے نوائل حدیث ہو جاندے اور میرا ایک دعوے اگر 6 سال فقہ دی جگہ تے حدیث پڑھائی جائے تو روئے زمین تے حنفی رہ ہی کوئی میرا ایک دعوے جتھے پاکستان دے اہل حدیث دے مدارس دے اندر پہلے سال تو لگ کے آخری سال تک حدیث نو پراپر پڑھایا جاندہ اور الحمدللہ یہ حدیث دی برکت ہے قرآن دی برکت ہے کہ الحمدللہ لوگ تڑاتا رہ لے حدیث ہو رہے ہیں ان ذرا غور کرو نا آج تو 40 سال پیچھے ٹوڑ جو کنیاں مسیحتاں دن ہون ویکھو کنیاں یہ ساریاں برکتاں کہا دیا نے قرآن دی جو قاری صاحب تسی کھانے والا ہے کنیاں مسیحتاں ہون 45 ماشاءاللہ مساجد تے عبدالحکیم دا صاحب لالو پہلو کنیاں سن ہون کنیاں یہ ساریاں برکات الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن دیا نے اور نبی پاک نے فرمان دیا یہ دے اندر برکت پڑی ہے اس واسطے ہی انیا اپنے بچیاں نو قرآن حدیث پڑھاؤ اور مدارس دے اندر بھی خالص درس نظامی پڑھایا جانا چاہیے دنیاوی تعلیم بالکل پڑھانی چاہیے دیئے اور پڑھنی بھی چاہیے دیئے لیکن جلے مدارس نے انہاں دے اندر خالصتاً قرآن حدیث پڑھایا جانا چاہیے خالصتاً دنیاوی تعلیم جدوں دی شامل ہو گئی ہے نا میں شیخ صاحب نہ گل کرنا سفی عصر دین پہ جدوں دی دنیاوی تعلیم آگئی ہے مدرسین یعنی بہت کم ہو گئے اساتذہ بہت کم مدارس سے پیدا ہو رہے ہیں ایک قرآن دی برکت کہ الحمدللہ ایساڑے بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ بناؤ قرآن دی تعلیم نہ آراستہ کرو قرآن دے زیور نہ مزین کرو اپنیاں بچیاں نو اپنے بچیاں نو تھوڑے مرن تو بعد اے بچے ہی صدقہ جاریہ نے انہوں کیڑے ویلے ایک گاری یاد آئی حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری کہہ دو رحمت اللہ وہ جو فوت ہوئے تھے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کھڑے نے انہاں دے جنازے تھے تے کہنے لگے حافظ عبداللہ تبلیغ تے تو جڑی کیتی ہو تے کلید ہے بستیاں چ جا کے قرآن سنایا لوکی حدیث ہوئے عقائد بدل لیکن دجی گالے وے جڑا تو دو کام کر چلا ہے نا توجہ ہے نا سارے نے ایک ہے جڑی چوک سے مسجد بنا چلا ہے تو دوجا دو بچے تو دین دے عالم قرآن دے حافظ بنا چلا ہے ایک عبدالباسط صاحب دوسرے مولانا عبدالرحمن شیخو پوری انہاں دو بچے ہیں یہ دو چیزاں قیامت تک
تیری نجات واسطے یہ دو چیزاں ہی کافی نے بچے دا عالم بننا حافظ قرآن بننا یہ چھوٹا صدقہ جاریہ نہیں یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے مولوی دا پتر کو مولوی بن جائے نا تو سمجھو مولوی اللہ دا ولی کیوں جی کر رہا ہوں قاری صاحب دا بچہ ماشاءاللہ حافظ سلمان وہی حفظ کرا رہے ہیں جمعہ بھی پڑھا ہے یہ صدقہ جاری ہے یہ وہ بول دے نہیں یار یہ چھوٹا صدقہ جاری میرا بیٹا عتیق الرحمان مستقل جمعہ پڑھا ہے پھر صحیح بخاری پڑھا رہا ہے یہ چھوٹا صدقہ جاری ہے کہ ایک عالم ہوئے شیخ ہوئے خطیب ہوئے اگو بچے دین دی طرف راگی بون دوسرا بیٹا 5 سال جی پڑھ دے پیا سی یہ بچے اپنے والدین واسطے صدقہ جاری ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جدو بچہ دعا کرتا ہے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ دعا کرتا ہے اللہ اس بچے دے والدین دا ایک درجہ جنت دے اندر بلند کر دیندے نے وہ درجہ کی ڈاکو ہے اجی ڈاکو ساڑھی مسجد دا زمین دا فاصلہ ہے ایڈا درجہ نہیں کما بین السماء والارض حدیث دے الفاظ نے جنہ زمین اسمان دے درمیان خلائے ایڈا جنت دا ایک درجہ ہے تے قیامت دا دن ہونا ہے تے حافظ قرآن نو اللہ نے کی کہنا ہے اے قرآن دیا کاریا قرآن دیا حافظہ بسم اللہ دی بے تو شروع کر دے قرآن پڑھتا جا جنت دیا سیڑیاں چڑھتا جا جتھے والناس دی سین آ جائے گی اتھے تیرا مقام آ جائے جس بندے دا بچے پیچھو دعا کرے اور ماشاءاللہ دنیا تو باپ جائے تو بیٹا خود نماز جنازہ پڑھائے پیو دی میت اگے پڑھی ہوئے تو بیٹا نماز جنازہ پڑھائے تو جیڑا خشوع خضوع یہ گال میری توجہ نہ سنو تیرے بیٹے دے دل چے وہ کسے مفتی دے مولوی دے خطیب دے دل چے نہیں ہو سکتے میرے ابا جی فوت ہوئے نا کہ میرے استاد شیخ فروخ صاحب فرمان لگے کہ جنازہ تو آپ پڑھا میں کہا نہیں استاد جی تو ہی پڑھاؤ کہنے لگے نا تینوں کہا بات پڑھایا تو آپ پڑھا میں جنازہ پڑھایا اتنا میں رویا کہ میرے کو دعاواں ہی نہ پڑھیاں جا تو میرے استاد بات چاہتے نے اے جڑی چیز تیرے چ سی نا رکت اور للہیت جویں تو رویا ہے ایویں اسی نہیں ہر ہو سکتے یہ چیز ساڑھے دل چ پیدا نہیں ہو سکتی پاویں ہی تیرے استاد والدہ دا جنازہ بھی پڑھا ہے یعنی وہ بندہ کنا خوش قسمت ہے میرے بھائیو بچیاں نو دنیاوی تعلیم دیو میں نہیں باغی نہیں اگر تیرا بچہ ڈاکٹر بن گیا انجینئر بن گیا بہت بڑا افسر بن گیا لکھاں روپیے لاگے تو پڑھایا اگے ہن تیری میت پئی ہے تو انہوں جنازے دی دعا بھی نہیں ہوندی منو 10 تیرے لکھاں روپیے لگے کس کھاتے جی دسو اگلے دن ایک ڈاکٹر صاحب ایم بی بی ایس فوت ہوئے وہ دا بیٹا بھی اگو ایم بی بی ایس کوئی بیٹا انہیں بھی سارا بہت بڑا ڈاکٹر تو پیو دی میت پئی ہے بیٹا کی کہہ رہے ہیں آندہ ابا دنیا دیا ڈگریاں دے کے ٹر گیا جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی انجینئر صاحب آندھے نے مسجد چی بانگا دیں دے پانی بلا چاہتا تو میں بات کر رہی ہوں کہ بچہ پڑھے ہے بھارتیہ یونیورسٹیاں تک پڑھے ہے اگر انہوں جنازے دی دعا نہیں ہوندی تیرا جنازہ نہیں پڑھا سکتا تو میرے بھائیو یہ ورکہ پار چھڑو تو کہ تو ہی بڑے کامیاب ہو گئے کامیاب ہوئی نے جڑے صفحہ تے بیٹھ کے قرآن پڑھ دینے قرآن پڑھا دینے جگہ دے پیر فرما دینے خیرکم من تعلم القرآن وعلم تھوڑے وچوں سب تو بہتر ہوئے یہ نہیں آکھیا تھوڑے وچوں سب تو بہتر ہوئے جنہیں ایم اے انگلش کیتا ہے جنہیں ایم اے سیاسیات کیتا ہے جنہیں فزکس کیمسٹری بیالوجی پڑھی ہے جڑا بہت بڑا ڈگریاں دا مالک ہے وہ خیر ہے وہ بہتر ہے نہیں فرمایا بہتر ہوئی ہے جڑا قرآن صفحہ تے بیٹھ کے پڑھاندا ہے تے پڑھدا ہے ہن حضرت ابو ہریرہ کولوں پوچھ لیے نا کنا کو بہتر ہے
آئیے حضرت ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ ہے کنیا حدیثاں دے حافظ نے پتہ ہے 5374 حدیثاں دے حافظ نے 7 ہجری دے اندر انہاں اسلام قبول کیتا ہے تے 11 ہجری دے اوائل دے اندر آمینہ دلال دنیا تو چلے گئے 3 سال دے اندر ابو ہریرہ نے تھوڑے عرصے دے اندر 5374 حدیثاں زبانی یاد کر لیاں نے تے حضرت ابو ہریرہ آندے سنو مدینے دے انصاریو تساں کھیتی باڑی کر چھڑیے مہاجرو تساں تجارت کر چھڑیے تے ابو ہریرہ نے نبی کو پہ کے حدیثاں یاد کر چھڑیاں نے تے صحابہ نے جدوں بھی کوئی مسئلہ پھسدا ہی نہ ابو ہریرہ کو جانے کو حدیث نہ دے مسئلہ حل ہو جاتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ساڑھے کئی بھائی اندرے غیر فقیہ نے فقیہ کون نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ میں جدے قلم دی زمین دی دھرتی تے لکھی کتاب ہی کو نہیں ہو فقیہ ہے تے امام ابو حنیفہ فقیہ نے تے جنہوں 5374 حدیثاں زبانی یاد سے نے وہ غیر فقیہ ہے تاریخ دمشق اٹھائیے دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر ایک بندہ آیا ہے انہیں آن کے مسئلہ پوچھیا ہے وراثت دے بارے حضرت ابو ہریرہ دی حدیث اس شیخ عالم نے سنائی وہ گواندا ہے میں ابو ہریرہ دی حدیث نو نہیں مندا وہ تے غیر فقیہ ہے اسے ٹائم مسجد دی چھت دے وچوں ازدہا ڈگیا ہے بہت بڑا سب اس بندے دے پیچھے لگ گیا ہے وہ شیخ جنہیں سن دمشق دی مسجد بیٹھے کہنے کہ توبہ کر انہیں توبہ کی تھی سب اتھی گم ہو گیا اللہ نو اپنے صحابی دی اینی توہین وی وارا کھاندی نہیں میرے بھائیو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ الحدیث نے اور یہ ابو ہریرہ وہ شخصیت ہے جدے واسے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ ابو ہریرہ تیری ماں دی محبت مومنین دے دل چپال اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے جنہاں نے ایک سفر دے اندر 21 کھجورہ اپنے توشہ دان کو کٹ کے دیتیاں تے نبی علیہ السلام نے وہ 21 کھجورہ ایک دسترخوان تے رکھیاں تے 1700 دا لشکر سی وہ 21 کھجورہ نو کھاندا رہا ہے تے نبی دے ہاتھ دی اینی برکت ہے کہ 1700 لشکر رج گیا کھجورہ پھر بھی ود گئی تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اللہ رسولہ ودیاں کھجورہ محل اللہ فرمایا اپنیاں 21 للہ فرمایا نہیں اللہ رسول لواں گا 21 پر برکت دی دعا دے کرو نا تے نبی علیہ السلام نے دعا کی دی اللہ انہاں کھجورہ برکت پا دے ابو ہریرہ اپنا توشہ دان لیا آپ نے وچ کھجورہ پا دیتیاں ابو ہریرہ انہوں موندہ نہ کریم وچوئی کٹ کے کھاندہ رہی حضرت ابو ہریرہ نے 27 سال توشہ دان میرے کو رہا ہے میں دے چونا یعنی 50 وسق 200 من کھجور کٹ کے اللہ دے راج بھی دیتی کھجورہ پھر بھی نہیں مکی مزہ نہیں آگیا پیری مریدی دا وہ بول دے نہیں ایتھوں دے پیر جتھوں ننگ جان قلعہ بھی کھالی کلی بھی کھالی وہ بول دے نہیں لیکن آسا دے اس پیر نو منیے جدے ورگا پیر کائنات چے ہے ہی کوئی حضرت ابو ہریرہ نے 3 گلاں دا بڑا دکھ ہویا جدن آقا گئے بڑا رویا عثمان دی شہادت ہوئی بڑا رویا قاری صاحب جدن وہ توشہ دان ڈیک کے ٹوٹ گیا آندے نے ادھن بھی بڑا رویا میں وہ 24 گھنٹے توشہ دان اپنے موڑے دے رکھ رہا جنی ضرورت پیندی ہی وچوں کھانا ہاں جنی ضرورت پیندی ہی میں اللہ دے راج بھی دینا سی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارے جنہ جنیاں آپ دیاں حدیثاں نے مسند ابی ہریرہ ایک کتاب لکھی اس کتاب کے اندر حدیث آئی سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی منو کسے بات دی نصیحت کر دے ہو آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کرتے قرآن پڑھایا کر قرآن سکھیا کر قرآن سکھایا کر اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا سکھاواں گا منو کی ملے گا فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا بلا ناگا تیری قبر 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا 70,000 فرشتہ بلا ناگا تیری قبر تے بخشش دی دعا کرے گا قرآن دا پڑھنا قرآن دا پڑھانا کتنا اچھا عمل اور یہ جڑے بچے نے نا کئی بندے جم دے بچے چال کھوکے تے سٹ ہوندے انہاں نے قیامت نو اللہ دی عدالت چ حساب دینا
انہاں بچیاں نو دین پڑھاؤ، قرآن دے حافظ بناؤ اور انہاں بچیاں دی دینی تربیت کرو۔ جدوں بھی بچہ پیدا ہوندہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنی فطرت تے پیدا ہوندہ ہے، ماں باپ چاند انہوں یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، مجوسی بنا دیں۔ اور بڑے بڑے واقعات ملتے ہیں۔ عبد الرحمن فروخ مدینے دے اندر گزرے نے، انہوں نے بیٹے امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ مدینے دے بہت بڑے امام نے، مسجد نبوی دے خطیب نے، مصلی دے امام نے، کبائر امامہ دے وچوں گزرے نے۔ عبد الرحمن فروخ گئے جہاد واسطے تے 30,000 درم اپنی بیوی نو دے گئے، پیا تیرا خرچہ ہے۔ بیبیو تسی بھی دھیان نہ سنو، ماں دی گود ہی ترس گائے۔ اے ماں ہوئے جس گود دے وچ امام بخاری پیدا ہوئے، امام مسلم، امام ابو داؤد پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے کبائر علماء پیدا ہوئے۔ ماما نیک ہون تو بیٹے امام بخاری پیدا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے متعلق سنیا جن 11 سال دی عمر چ 70,000 حدیث دے حافظ ہے اور 6 لاکھ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو زبانی یاد سی۔ 6 لاکھ دے وچوں 16 سال دے عرصے دے اندر صحیح البخاری حضرت امام بخاری نے لکھی ہے، روضۃ من ریاض الجنہ چ بیٹھ اور ہر حدیث دے اتے استخارہ کیتا ہے، 2 نفل پڑھے نے پھر حدیث لکھی۔ 7,000 تے کچھ حدیثاں صحیح البخاری دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتیاں نے۔ اور قرآن پاک تو بعد اس زمین کی دھرتی تے صحیح ترین کتاب وہ صحیح البخاری۔ اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو بچپن دے اندر انیاں حدیثاں یا لیکن پیچھے کون ہے؟ ماں ہے۔ ماما نیک ہون تے بچے نیک ہوندے نے، ماما نیک ہون تے بچے علماء پیدا ہوندے، فقہاء پیدا ہوندے۔ بڑا عمل دخل ہے۔ ماں دا اولاد دی تربیت دے اندر باپ نالوں زیادہ عمل دخل ہے، کیونکہ باپ تے باہر رہندا ہے، کماندا ہے، لیا کے دیندا ہے، اولاد نو کھواندا ہے۔ اللہ حضرت فاطمہ الزہرا دے متعلق ہوندہ ہے نا کہ آٹا پیندیاں بھی قرآن پڑھ دیا سا۔ فاطمہ الزہرا کاری صاحب آج چکی گئے ایک جنسے سننا تے زبان تے قرآن یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آٹا پیندیاں بھی قرآن، آٹا گندیاں بھی قرآن، روٹی پکاندیاں بھی قرآن۔ جیڑی بی بیو آٹا پیندی قرآن پڑھے، آٹا گندی قرآن پڑھے، روٹیاں پکاندی قرآن پڑھے، وہ روٹی دا لقمہ جس پیٹ چ جائے گا بیٹے حسن تے حسین ہی پیدا ہونگے۔ یہ بڑا عمل دخل ہے۔ حضرت عبد الرحمن فروخ اپنی بیوی نو 30,000 روپیہ دے کے گئے، 30,000 درم تے بیوی نے بعد دے اندر وہ 30,000 اپنے بچے تے لا کے انہوں دین محدث بنا دیتا ہے۔ 30 سال تو بعد ہوندے نے بیٹا ہوندے انہوں جوان ہو گیا ہے تے بیٹا کرو نکل دے پہ آتے درواز دے دے بار بار کھڑے نے تے بیٹا آندہ ہے تو کون ہے بھئی؟ وہ کہنے لگا تو کون ہے؟ یہ تے گھر میرا ہے۔ وہ بیٹا آندہ ہے میرا ہے، باپ آندہ ہے میرا ہے، جھگڑا پہ گیا ہے۔ اندر آواز جاندی ہے تے عبد الرحمن فروخ دی بیوی آندی ہے بار تے آندی ہے بیٹے تیرے ابو نے اندر آ جاندے نے تے بیوی نو آندے نے رات نو کہ منو حساب دے جڑے میں پیسے تینوں دے کے گیا سا تے آندی ہے جدو فجر دی نماز پڑھ کے مسجد نبوی چو گھر آؤ گے پھر حساب دیاں گی۔ تو ان مسجد نبوی دے اندر فجر دی نماز امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ پڑھان دے نے، اللہ تے فجر دی نماز تو بعد درس بھی دین دے نے۔ پوری مسجد نبوی جڑی ہے فل ہے، بڑے بڑے کبائر محدث بیٹھے نے، ہتھاں دے اندر کاپیاں پیلسنا پھڑیاں نے تے امام ربیعہ دی ایک ایک گل نو نوٹ پہ کرتے نے تے جدو انہاں نماز پڑھائی ہے نماز تو بعد درس شروع ہویا ہے تے نال دے نو آندے نے کون ہے؟ عبد الرحمن فروخ آندے نے کون ہے؟ جڑا درس دے رہا ہے کون ہے؟
انہوں نے کہا جی تھانوں نہیں پتا؟ نہیں، یہ جی عبد الرحمن نامی آدمی ہے، وہ نہ کروں گیا ہے جہاد واسطے، انہیں بھی نہیں سی ویکھیا۔ ہن 30 سال تو بعد ایک بندہ آیا، کیویں بندہ؟ تو وہ باہر گیا، 30,000 درہم نہ اپنی بیوی نو دے کے گیا سی، انہیں وہ سارے ہی پیسے لا کے اپنے بچے نو دین دا محدث بنا دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن جڑے نے نا وہ زارو قطار رون لگ گئے۔ ہن اس باپ دی کنی کو خوشی ہوئے گی یار، اس باپ دی خوشی دا عالم کی ہے کہ جدا بیٹا مسلح دے کھلو کے قرآن پڑھائے سنائے تے پیچھے باپ کھلوتا ہے، اس باپ نو پوچھو نا، بول دے۔ جدو عبد الرحمن نے گل سنی زارو قطار رون لگ پے، خوشی دی انتہا نہ رہی۔ کار گئے تے بیوی آندھی ہے سر دے آسائیاں بھائیا میرے کو حساب للہ جڑے تو پیسے دے کے گیا سیں تے خامد کی آندھا نہیں اللہ والیے تیرے حساب دین دی ضرورت ہی نہیں، حساب تے مسجد نبوی تے مصلی تے منبر کوئی لائے آواں۔ اے جی تربیت، اے قرآن دی تعلیم، اس واسطے میرے بھائیو انہاں بچیاں نو ضائع نہ کرو، انہاں بچیاں دی اوویں تربیت کرو جویں حکیم لقمان نے تربیت کیتی سی۔ پڑھی جے سورہ لقمان، حکیم لقمان جڑے سن نا انہاں دا رنگ گندمی سی، قد چھوٹا سی، ایڈے خوبصورت نہیں سن، لیکن رب نو حکیم لقمان نہ اتنا پیار سی قاری صاحب کہ اللہ نے انہاں دی ہر گل نو اپنا قرآن بنا کے انہاں نا سورہ لقمان رکھ کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا۔ بیٹا شرک نہ کریں، بڑا وڈا ظلم ہے، بیٹے نماز پڑھیا کر، زکاة دیا کر، نیکی دی دعوت دیا کر، جے تو نیکی کریں گا تے او بھی قیامت دے دن آ جائے گی، پاویں زمین دیاں تیواں چی کیوں نہ ہوئے، پہاڑاں دیاں چوٹیاں دے تھلے ہی کیوں نہ ہوئے۔ حکیم لقمان آندھے بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ انہاں کو کریں جنہ کو تیرا جسم قیامت رو جہنم دی اگ نو سہ لے۔ دوجی گل کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر زمین دی اس دھرتی تے گناہ کریں جتھے تیرا رب تینو دیکھدا نہ ہوئے۔ تیجی گل ہے بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر زمین دے اس ٹکرے تے گناہ کریں جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے۔ ایویں دی تربیت ہی اپنی اولاد دی کرنی چاہیے۔ سانو ہے موبائل ہی لے کے بہ گئے، اج جدوں دا موبائل آ گیا ہے ساڈے بچیاں دا جی بیڑا گرک ہو گیا، بولتے نہیں۔ انہاں فیکشن دا تے پیو نو نہیں پتا جنہاں دا پتراں نو پتا، اور موبائل نے ساڈی نوجوان نسل دا بیڑا گرک کر چھڑیا ہے۔ بچے نو موبائل نہ لے کے دے پیو ماں لڑ دی ہے تو موبائل ویکھ لوکاں دے پتراں نے لے نے تو لے کے نہیں دیندا پیا۔ میرے بھائیو بچپن دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری دی روایت، انہوں نے عمر 6 سال دی ہے تے دل کردہ ہی نبی دی نماز تہجد ویکھا۔ عمر کنی بولیا جناب 6 سال تے شوق کتنا وڈا کہ نبی دی نماز تہجد ویکھا، شوق بڑا۔ عبداللہ بن عباس دی عمر 6 سال، آندھے نے میرا دا نہیں سی لگدا اب گھر تہجد پڑھ دے سا۔ میری سکی خالہ حضرت میمونہ نبی دے نکاح جا گئی، میں خالہ جی جدو خالو جی آئے منو ضرور دسے۔ نبی علیہ السلام آئے رات نو لیٹ کے ادھی رات نو اٹھے مسواک کیتی وضو کیتا، آندھے نے میں وینا پیا 2 نفل پڑھے، میں ویندا رہا قیام رکوع سجود، پھر آپ لیٹ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے، پھر آپ نے وضو ہوئے کیتا ہے، میں وضو کر کے کھبے پاسے کھلو گیا، کان تو پھٹ کے آپ نے بیک سائڈ تو منو سجے پاسے کیتا ہے۔ 2 نفل نبی نہ کھلو کے پڑھے، آندھے نے زندگی سے اتنا مزہ نہیں آیا جنہ 2 نفل پڑھن دا پیغمبر دے نال کھلو کے مزہ آیا۔ اللہ زندگی سے اتنا مزہ نہیں۔ اسلام پھری آقا فرماندے نے عبداللہ جدو امام تے مقتدی کلا امام دے سجے پاسے کھلونا ہے تے آندے نے جگہ دے پیر لیٹ گئے تے او جڑا لوٹا بار بار نبی علیہ السلام نو بھرنا پیندا سی، میں پانی دا بھر کے اس جگہ تے رکھ دیتا ہے تے جگہ دے پیر تیجی دفعہ اٹھدے نے ویکھیا لوٹا بھریا، او لوٹا ہی کم کر گیا۔
تے آقا فرماندے نے میمونہ لوٹا تو پریا اللہ رسول نہیں بچے نے پریا تے میرے نبی نے سرگی دے ٹائم نبوت والے ہاتھ چک لے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین عرشہ والیا عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے تے دین دی سمجھ دے دے یہ تو بھی نس نکل دیئے بچے خدمت کرن تے دعاواں دیا کرو بچے خدمت کرنے کی دینیاں نے باپ دی دعا اولاد باپ دے مرن تو بعد بھی قیامت تک کم کر دی پر دعا لئی ہوئے سے تا کئی پیو سوائے بد دعا میں تو انہوں نے کام ہی کو نہیں انہیں سخت ہوندے نے اولاد دے نہیں نرمی اختیار جنیاں دعاواں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا دنیا چی کوئی ہستی ہے باپ دی جدی دعا نو اللہ رد کردہ ہی نہیں وہ کی یہ باپ تے ساڈا عقیدہ کی یہ پورا جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی میری پہلے بیٹھے سا مغرب تو کی نہ ہے تھوڑا ہاں جی محمد یوسف منو کہہ رہے سن جی تو آڈی میں ایک تقریر سنی تو ہاں باپ دے بارے دسیا تو ہاں خدمت کی تھی آندھے میں بھی اپنے باپ دے اور جنیاں دعاواں میرے باپ نے میرے واسطے کیتیاں نے کہنے لگے پسروری صاحب ایک ایک کر کے ساری پوریاں ہوئی تے نبی علیہ السلام سے وہ ہستی ہے جنہیں دعاواں نبی نے اپنے صحابہ واسطے کی تھی کیتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا آپ دی خدمت کر دینے تے جگہ دے پیر دعا کر دینے اللہم اکثر مالہ و ولدہ واتل عمرہ واغفر ذنبہ وادخلہ الجنہ اوہ انس اللہ تیری عمر بھی لمبی کرے تے اللہ تیرے رزق بھی اضافہ کرے تے اللہ تینوں اولاد بھی دے تے اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے تے اللہ تیرے نام جنت بھی الاٹ کر دے تے حضرت انس آندے نے پھر نبی دی دعا ہے جو قبول ہوئی ہے نا 232 بچیاں دے باپ بنے نے حضرت انس ہاں جی پوتے پڑپوتے اگونا دے پوتے فیرونا دے پڑپوتے تے عمر کی نہیں پائی 107 سال دی عمر ہوئی ہے حضرت انس تے مال چا اضافہ حضرت انس آندے نے مدینے دے اندر لوکاں دے باغ سال بعد پھل دے دے سن تے میرے باغ 6 مہینے تو بعد پھل دے دے عرب دیاں منڈیاں چ سب تو مہنگا پھل ویکھدا سی تے حضرت انس دے باغاں دا ویکھدا سی ذرا غور کی نبی دی دعا ویکھی کہ اللہ نے گناہ بھی معاف کر دیتے رضی اللہ عنہم ورضوا تے انس جنت چ جاندا کیویں ویکھی آئی فرمایا آقا نے فرمایا سی میں پل صراط تے انس تیرا انتظار کراں گا تینوں نال لے کے جنت چ جاواں سبحان ہن نبی نے دعا کی تھی اللہ عبداللہ نو قرآن دا علم دے دین دی سمجھ دے تے 12 سال دی عمر ہے تے اللہ نے عبداللہ بن عباس نو مفسر قرآن بنا دیتا ہے ایویں دی تفسیر کر دے سن بڑے بڑے کبائر صحابہ بھی ایویں دی تفسیر نہیں سن ذرا غور حضرت عمر دا دور ہے تے حضرت عمر دے مشیر خاص بن گئے مشیر دا عہدہ بڑا بڑا عہدہ ہے ہون جڑا مشیر ہوندہ ہے نا وزیر اعظم نال او دے گڈیاں پولیس دیاں اگے پیچھے حافظ عبدالکریم صاحب نے وزیر اعظم دے مشیر بول دینے اللہ تے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے 120 جنگاں لگی 87 زخم سن حضرت خالد بن ولید دے جسم دے تیرہ تلوارا کہنے لگے عمر ہے کی کم کیتا ہی 12 سال دے لڑکے نو ایڈا وڈا ہوتا دے چھڑے تے حضرت عمر آندے نے جنو جنو اعتراض آ جو مسجد نبوی دے اندر سارے صحابہ جمع ہو جاندے نے تے حضرت عمر آندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا سورت دی
تفسیر بیان کرو، کوئی کچھ کردا ہے، کوئی کچھ کردا ہے۔ این تے فرمایا عبداللہ تو بیان کر۔ اب 12 سال دا لڑکا تفسیر بیان کر لگا۔ عبدالحکیم والے ہو، حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے اے سورج جیڑی ہے میرے محمد دی موت دا سنیاں لے کے آئی ہے، اس تو وڈی تفسیر ہے ہی کوئی نہیں۔ خالد بن ولید اٹھے آندے نے عمر میں اپنے الفاظ واپس لینا۔ ادھروں جڑے گلاں کرن والے وچ صحابہ سن کہن لگے اپنے الفاظ واپس لینے آ، لیکن ساڈی شرط اے وے کہ مسجد نبوی دے اندر قرآن دی تفسیر پڑھان دا ایک شعبہ قائم کیتا جائے۔ او دا مین شیخ الحدیث 12 سال دا لڑکا عبداللہ بن عباس ہوئے گا۔ اسی سارے ایدے کو تفسیر پڑھاں گے، اے 12 سال دا لڑکا تھانو قرآن دا علم پڑھائے گا۔ اے جے قرآن دی عظمت اپنے بچیاں دی زندگی نو خراب نہ کرو۔ یار تو دنیا تو مر جائیں، تیری قبر تے کھلو کے کدی ربانہ غفر لی تیرا پتر کہہ دے کرے، نماز ربانہ غفر لی والی والدیہ پڑھ لے کرے، تیرے جنت درجات بلند ہون گے۔ یہ جڑے ادارے نے نا انہاں نو مذاق نہ سمجھو، اے دین دیاں چھاؤنیاں نے، اے دے وچوں علماء پیدا ہوئے اور انہاں مدارس دی خدمت کریا کرو، بچیاں نہ تامن کریا کرو۔ اے جڑے بچے نے تسی اگر انہاں دے کھان پین دا بندوبست کر دیو تے زندگی پوری انہاں قرآن پڑھنا ہے تو تھانو برابر دا ثواب ملے۔ نبی علیہ السلام نے نہیں سی فرمایا کہ جڑا نیکی دی ابتدا کردا ہے کہ بعد نیکی کرن والے جڑے نے ساری زندگی انہوں ثواب ملتا ہے۔ یہ تھے منو حدیث یاد آئی، فرمایا ابو بکر سب تو پہلے کلمہ تو پڑھی ہے، قیامت تک جنہیں لوگ کلمہ پڑھن دے صدیق تینوں برابر دا ثواب ملتا رہے۔ اس واسطے یہ بچے یہ جڑے پھول نے انہاں دی قدر کرو، اپنیاں بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ راستہ کرو۔ وہاں نے ایک مرد پڑھے، ایک فرد پڑھے، ایک خاتون پڑھے، ایک خاندان پڑھے۔ جیڑی بچی پڑھے گی اگلے گھر جائے گی، او دی وجہ تو کنے کو گھر نے جڑے سمرن۔ میرا ادارہ لاہور دے اندر 200-250 بچی پڑھ دی، جیڑیاں بچیاں تو فارغ ہو کے گئی ہیں انہاں بھی اگے جا کے مدرسے بنا لے۔ صدقہ جاریہ کیڑا ادارہ ہے جتوں بچی پڑھ کے دی؟ اس واسطے انہاں بچیاں نو ضائع مت کیجئے۔ قرآن دی عظمت کوئی معمولی نہیں، جدے سینے چ قرآن ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے نے رب نے انہاں نو بڑیاں عزتاں دتیاں۔ صحیح گل، آج قاری سیف اللہ صاحب دی عزت ہے، انہاں دے دوجے بھائی بھی ماشاءاللہ عالم دین ہے، لیکن انہاں دی عزت وقار ویکھو قرآن دی وجہ۔ میری جماعت دے ماشاءاللہ شولہ نواں خطیب حضرت مولانا جمیل اجمل گرائے صاحب گرائے نے، میں بھی جٹ فیملی نے تعلق رکھ، اگر ساڑھے کو دین نہ ہوندہ ہاں کٹے ہی چار نہیں، وہ بول دے رہے ہاں ڈنگرہ نو پٹھے ہی پانے سے بول دے، اس طرح ہی ہے نا۔ تے آج دین پڑھے تے کتنے لوگ نے جنہیں ساڑھیاں تقریرہ سن کے ساڑھی وجہ تو اہل حدیث ہوئے توحید نو قبول کیتا ہے۔ ایک قرآن دی عظمت ہے، قرآن دی میرے بھائیو قرآن دی عظمت کیوں جی کر سکتے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں۔ اللہ تو انہوں قرآن حدیث دے لڑ لائے اچھی کہہ دو آمین۔ اوہ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں، اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی، او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی،
پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں حنفی شافی مالکی حنبلی وہ سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے ویخلا قرآن نو نازل کرنے والا رب العالمین ہے تے لے کے اون والا روح الامین ہے جدے سینے تے آیا او رحمت للعالمین ہے تے جنہ بستیاں دے اندر آیا ہو دل للعالمین ہے ویخلا قرآن پڑھان والا محمد الرسول اللہ پڑھن والے اصحاب رسول اللہ نے جتھے پڑھایا او بیت اللہ جو پڑھایا او کتاب اللہ تے اللہ پاک نے انہ دا امتحان لیا امتحان اللہ تے رزلٹ کیے رضی اللہ تے اگے تمغہ کیے حزب اللہ تے جیڑا نہیں مندہ او پکا لعنت اللہ بول دے نہیں ہو قرآن دی تعلیم دی وجہ تو اللہ نے صحابہ نوی انیاں عظمتاں دیتیاں کہ بلال مکے دیاں گلیاں چے چل دے تے او دے قدمہ دا کھڑاک جنت دے اندر جا رہے ہیں اللہ 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 اس واسطے میرے بھائیو میں تو احباب دے سامنے ایک گزارش کرنا چاہنا کہ اپنے انہ بچیاں نو ضائع مت کیجئے اور انہ بچیاں نو قرآن و حدیث دی تعلیم دے نال آراستہ کیجئے اور بچے یقیناً آن والے وقت دے وچ انشاءاللہ مصلی دے امام اور ممبر دے خطیب بنن گے مرن تو بعد انشاءاللہ تعالی تھوڑے سارے دی کامیابی اور کامرانی دا سبب اور ذریعہ بھی بنن گے اللہ تعالیٰ اس ادارے نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد رکھے اور شاد رکھے